حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 25 سال تھی. 25 سال انسان کی زندگی کا وہ عرصہ ہے اور وہ دور ہے جب اس کی جوانی عروج پر ہوتی. 25 سال عمر مبارک ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خاندان کے چند قریبی لوگوں کے مشورے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کچھ سامان تجارت دے کے ملک شام روانہ کیا. وہ نسل در نسل تجارت کرتی آ رہی تھی. ان کے والد ایک بہت بڑے تاجر تھے. ان کی وفات کے بعد ان کا جتنا کاروبار تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنبھالا. بڑی زیرک، بڑی ذہین اور بڑی معاملہ فہم خاتون تھی، اور حضور کو یہ سفر کا سامان دینے سے پہلے وہ 2 شادیاں کر چکی تھیں. ایک ان کا جو خامد تھا اس کے ساتھ ان کی نباہ نہ ہوئی تو انہوں نے خود طلاق لے لی، اور ایک خامد دنیا سے پردہ کر گئے تھے، فوت ہو چکے تھے. ان سے ان کی اولاد بھی تھی، 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی. حضرت خدیجہ نے حضور کا جس وقت شہرہ سنا مکہ میں، امانت میں، صداقت میں اور دیانت میں، پہلے ان کا ارادہ یہ تھا کہ میں اب کسی مرد سے نکاح نہیں کروں گی، پچھلی زندگی اکیلے گزاروں گی. لیکن یہ قانون فطرت ہے کہ مرد کے کام مرد ہی کر سکتا ہے اور عورت کے کام عورت ہی کر سکتی. کوئی مرد جتنا بھی باہمت ہو وہ خواتین کے بغیر نامکمل ہے، اور کوئی بھی خاتون کتنی بھی جفاکش کیوں نہ ہو اس کو مرد کے ساتھ کی ضرورت ہے. تو جب انہوں نے یہ تنہائی محسوس کی تو اپنا کچھ ارادہ بدلا کہ اگر کوئی اچھا سنگی میسر آئے جو زندگی کی گاڑی کو چلانے میں مددگار ہو تو نکاح کرنا چاہیے. ان کی نظر انتخاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ٹکی ہوئی تھی، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کی وجہ سے وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی. ایک عمر کا فرق تھا، اور دوسرا جو دنیاوی سٹیٹس ہے اس کا فرق تھا. تو انہوں نے حضور کے ساتھ قربت بڑھانے کے لیے ایک ہیلہ استعمال کیا، اور وہ تھا کاروبار. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قاصد بھیجا کہ میرا سامان تجارت لے کے آپ ملک شام جائیں، اور پھر اس کے اوپر معاملہ طے کر لیا کہ اتنا نفع آپ کو ملے گا یا اجرت ملے گی. حضور نے اس آفر کو اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کیا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرا غلام آپ کی مدد کے لیے آپ کے ساتھ جائے گا، اور اس غلام کو بھی یہ کہا کہ آپ نے ذرا قریب سے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے انسان ہے. جو انسان کا یہ چہرہ اور وجود ہے نا، یہ بھی بہت بڑا پردہ ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دیکھنے میں بڑے شریف النفس، بڑا مذہبی حلیہ اور بڑے زبان کے میٹھے اور بڑے لباس کے اجلے اور ستھرے، لیکن من کے بہت گندے ہوتے ہیں. بندہ بندے کو سمجھ نہیں سکتا. حضور صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، حضرت خدیجہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. دونوں ہستیوں کی جو شہرت تھی وہ انتہا کی خوبصورت تھی. لیکن حضرت خدیجہ نے میسرہ سے کہا کہ تم نے ساتھ ساتھ رہنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ مال بیچتے کیسا ہیں، خریدتے کیسا ہیں، جس شخص کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اس میں سچ کتنا بولتے ہیں، جلد بازی کتنی کرتے ہیں. ان کے معاملات کو ذرا قریب سے دیکھنا. اور جب بندہ کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے، سفر بھی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو کھول دیتی ہے. حضرت عمر بن خطاب کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی گئی. آپ نے معترف سے کہا کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟
کہا حضور نہیں کیا. فرمایا جس وقت تک کسی شخص کے ساتھ سفر نہ کرو اس کی تعریف نہ کرو. وہ دیکھتا کیسا ہے، بولتا کیسا ہے، کھاتا کیا ہے، پیتا کیا ہے، اس کا انداز نظر کیا ہے، ساری چیزیں سفر میں کھلتی. تو المختصر میسرہ ساتھ ساتھ رہا حضور کے. سامان بکا، قافلہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ نے بڑی تنہائی میں میسرہ سے ایک ایک چیز پوچھی. تو جب میسرہ نے گواہی دی کہ میں نے ان کو صادق اور امین پایا ہے، اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ گہری دلچسپی پیدا ہوئی. انہوں نے سب سے پہلے اپنے چچا عمر بن اسد سے مشورہ کیا. پھر ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، نصرانیت کے بڑے عالم تھے، ان سے مشورہ کیا. پھر اپنی ایک قریبی سہیلی حضرت نفیسہ، ان کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حضور کو نکاح کا پیغام دو. جیسے حضور کے پاس پیغام آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کیا. اس میں دو چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں. نمبر ایک، جس وقت ہم بیٹی کا یا بیٹے کا نکاح کرنے کا پروگرام بناتے ہیں، جو دو چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ان دونوں چیزوں کی حضور کے نکاح کے اندر نفی ہو رہی ہے. دونوں چیزوں کی نفی ہو رہی ہے. لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکے کا کاروبار یا کام ملازمت کیسی ہے، مکان کیسا ہے، ہماری بچی کو ٹھہرائے گا کہاں پر. لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں. لڑکے والے یہ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکی ہے عمر میں، قد میں، شکل میں، صورت میں وہ ہمارے بچے جیسی ہو یا اس سے خوبصورت ہو، اور عمر میں تھوڑی ہو، اور باقی جو جہیز کے معاملات دیکھے جاتے ہیں وہ چیزیں دیکھتے ہیں. حضور کے نکاح میں ان دونوں چیزوں کی نفی ہو رہی ہے. جو لڑکی ہے اس کو پتہ ہے کہ میں جس شخص کو نکاح کا پیغام بھجوا رہی ہوں اس کی مالی حالت کیا ہے. ساری زندگی چچا کی کفالت میں گزاری ہے، کوئی اتنے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، اور حضور بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس عورت نے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے مجھ سے سال 2-4 سال چھوٹی ہونے کے بجائے 15 سال بڑی ہے. لیکن نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر کوئی استہزاء کیا، کوئی مذاق کیا، یا کوئی ایسی بات کہی کہ بھئی آپ کوئی اپنے جیسا ڈھونڈیں. یہ آپ نے کیا کر دیا کہ 2 خاوند آپ کے پہلے آپ سے نباہ کر چکے ہیں، اور میری تو عمر ابھی 25 سال ہے، اور میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، اور اتنا خوبصورت ہوں، جوانی میری 25 سال کی اور تمہاری عمر 40 سال کی. کسی چیز کو حضور نے بیان نہیں کیا، نہ ڈسکس کیا ہے. گویا کہ امت کو نکاح کا مقصد سمجھایا جا رہا ہے کہ نکاح یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوشیزہ سے لطف اندوز ہونے جا رہے ہیں. نکاح یہ ہے کہ آپ شادی کے بندھن میں بندھ کر اپنے ذمہ دار ہونے کا احساس پیدا کر رہے ہیں. شادی صرف تعلق نہیں ہے، شادی ذمہ داری ہے. مرد عورت کا وفادار اور عورت مرد کی وفادار. مرد عورت کا پردہ، عورت مرد کا پردہ، یہ دونوں پہیے زندگی کی گاڑی کو چلاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کا جو پیغام تھا اس کو جس وقت قبول کیا تو پھر مشاورت سے ایک حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ 1-2 اور خاندان کے قریبی لوگ، اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ کے گھر کے بھی کچھ چند لوگ وہ شادی میں شریک ہوئے. یہاں سے ایک چیز کی اور نفی ہوتی ہے کہ ہم نے یہ جو باراتیں اور اتنے بڑے لوازمات بنا دیے ہیں، اور ان لوازمات کے ذریعے بچیوں کے نکاح کو مشکل کر دیا ہے. رشتہ داروں میں ناراضگیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ فلاں کو بلایا، فلاں کو نہ بلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے نکاح میں، وہ سادگی کو اور تھوڑے لوگوں کی مہمان نوازی کو اپنایا گیا ہے.
اگر حضور کا یہی طرز نکاح حضور کی امت اپنا لے تو پھر کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں صرف اس انتظار میں کہ میرا باپ میرا جہیز بنا لے. جہیز بناتے بناتے بیٹی کی عمر گزر جاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں ملتا. اسی طرح جو لڑکا ہے اس کے لیے جو ڈیمانڈ ہوتی ہے لڑکی والوں کی کہ اس کی کوئی نوکری بن لے، اس کا کوئی مکان اچھا بن لے، یہ ساری چیزیں بناتے بناتے لڑکا اپنی جوانی گزار چکا ہوتا ہے. حضور کے خاندان کے چند لوگ، حضرت خدیجہ کے خاندان کے چند لوگ یہ جب اکٹھے ہوئے تو خطبہ نکاح پڑھا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کر دیا گیا. اور یہ ایسا خوبصورت نکاح ہے، اتنا دل نشین نکاح ہے. لوگ کہتے ہیں نا عمروں کا فرق ہو تو نباہ نہیں ہوتا، سٹیٹس کا فرق ہو تو نبھایا نہیں جاتا. سٹیٹس کا فرق اتنا تھا، ہمارے ہاں شادی ہو تو لڑکے والے خوشی کرتے ہیں، وہاں پہ سٹیٹس کا فرق اتنا تھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنے سارے غلام آزاد کر دیے کہ میری رسول اللہ سے شادی ہوئی ہے. لڑکی خوشی کر رہی تھی. اور عمر کا اتنا فرق تھا، حضور 25 سال میں، حضرت خدیجہ 40 سال میں، اور نکاح اس وقت تک قائم رہا جس وقت تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ دنیا سے رخصت نہیں ہوگی. 25 سال حضور نے 50 سال کی عمر میں باقی شادیاں کی ہیں، جن شادیوں کی بنیاد پر کئی بدبخت حضور کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا نبی تو عورتوں کا شہدا تھا. 50 سال کی عمر کے بعد باقی ساری شادیاں ہیں، اور پہلی شادی بھی ایک بیوہ کے ساتھ ہے، ایک ایسی عورت کے ساتھ ہے جس نے خود طلاق لی تھی، اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ ہے، اور 25 سال اس کے ساتھ نباہ ہے، اور ان 25 سالوں میں کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح بھی کوئی نہیں ہے. حضور نے جو بعد میں شادیاں کی قبیلوں کو جوڑنے کے لیے، عورتوں کے تحفظ کے لیے، جن کو لوگوں نے دھدکار دیا تھا. آج بھی آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، جس کا خامن فوت ہو جائے یا جس عورت کو طلاق ہو جائے، بدبختی کی انتہا ہے کہ جس عورت کو طلاق ہو معاشرہ اسے برا سمجھتا ہے. اس سے بڑی بے انصافی کوئی نہیں. عورت کو طلاق ہو جانا یہ عورت کا فالٹ نہیں ہے، اس کا فیلئر نہیں ہے، یہ خامن کا فیلئر ہے، مرد کا فیلئر ہے، جس سے اپنا گھر مینج نہیں ہوا، جس سے وہ عورت سنبھالی نہیں گئی. یہ عورت کا فیلئر نہیں ہے کہ اس کو طلاق ہوگی. لیکن ہمارے معاشرے میں جس عورت کو طلاق ہو جائے لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق والی عورتیں، بیوہ عورتیں، ان کے ساتھ نکاح کیا، اس لیے کیا کہ عورت کو تحفظ ملے. صرف ایک نکاح ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو کنواری تھیں، اور وہ نکاح اس لیے ہوا تھا کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کوئی عرب میں عورت ایسی نہیں تھی جس کا ذہن، جس کی فطانت، جس کی ذہانت اور قابلیت حضرت عائشہ صدیقہ جیسی ہو. سرکار نے ان کے ساتھ نکاح کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کی جو نجی زندگی ہے، گھر کے معاملات، ان کے متعلق کم از کم 2,2500 احادیث ہیں جن کو امت تک پہنچایا ہے، اگر وہ نکاح نہ ہوتا تو اتنا بڑا ذخیرہ حدیث امت کو نہ ملتا.